ویورز ہمارے ساتھ آج مس ثنا موجود ہیں اور یہ یہاں پر سوئنگ ٹیچر ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مس ثنا. تھینک یو سو مچ فار یو. مس ثنا, آپ یہاں پر کاریتاس میں جب سرو کر رہی ہیں, قوم کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں, کیا آپ بتائیں گے آپ کی اسپیشل خدمات یہاں پر کیا ہیں؟ اسپیشل خدمات میری یہاں پہ بہت پچھلے 10-15 سالوں سے ایز اے والنٹیئر بھی کام کر رہی ہوں. زبردست. سوئنگ ٹیچر بھی کام کر رہی ہوں, اور جب یہاں پہ ورک شاپس کے لیے ضرورت ہوتی ہے لیڈیز کے حوالے سے تب میں ہر وقت ان کے لیے موجود رہتی ہوں. اور مجھے ارننگ کے لیے کچھ اتنا جیسے بگ اماؤنٹ وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن یہ کہ میں اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کچھ سیونگ کے لیے, کچھ ارننگ کے لیے کر سکیں. صحیح. مطلب یہ کہ آپ ایک لحاظ سے والنٹیئرلی یہاں پہ خدمت کر رہی ہیں. جی, درست. بیسک میرا اندرونی جو پیشن ہوا ہے, پیشن میرا یہی ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کو یہاں پر, جب لڑکیاں یا خواتین یا بچیاں یہاں پر آتی ہیں تو آپ ان کو جب سکھا رہی ہوتی ہیں, آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ کیا وہ اندر سے کیسا فیل کرتی ہیں؟ بہتر محسوس کرتی ہیں, بہت ٹوٹا ہوا فیل کرتی ہیں؟ کس طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ کیونکہ میں پچھلے 7-8 سالوں سے کر رہی ہوں تو ڈفرینٹ بیچز کیے ہیں, کبھی 20 بھی کیے ہیں, کبھی مارننگ ایوننگ دونوں اکٹھے کیے ہیں. لیکن اس بیچ میں اتنا زیادہ وہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو تب 20 لوگوں سے شروع کیا تھا. تو ابھی ہمارے بیچ میں صرف پہلے بیچ میں 5 لڑکیاں, لیکن انہوں نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بہت آرام سے کام کر سکتے ہیں. مجھے جو خوشی ہوتی ہے اندرونی طور پہ کہ وہ ہماری ایک آتی ہیں اسٹوڈنٹ, ان کی بیٹی بہت فیٹی تھی, اوور فیٹی تھی. اوکے. وہ ریڈی میڈ کپڑے اسکول جاتے, جب اس کے کلر ڈیز موسٹلی ہوتے ہیں, ہمارے چلڈرنس ڈے ہو گیا, یہ ڈے ہو گیا, تو ریڈی میڈ کپڑے انہیں نہیں ملتے تھے. وہ کہتے میں ڈبل ایکسل بھی لیتی تھی, یہ بھی, لیکن اس کو پورے ہی نہیں آتے تھے. اب وہ کیا ہے کہ اس کی بچی کے ان دنوں میں بھی آئے ہیں, اس نے خود ہی کپڑا پرچیز کیا ہے اور یہاں پہ وہ ناپ لائی ہیں, اس نے کاٹا ہے اور وہ پہن کے چلی گئی. کہہ رہی لاسٹ ٹائم میری بچی نے پہن تو لیا, میں راتوں رات ٹیلر کو دیکھ کے اس کو ڈبل سلائی بھی دی, بیٹھ کے گھر پہ سلوایا بھی, میری بچی نے پہن بھی لیا, لیکن وہ سیٹسفائی نہیں تھی. صحیح. تو سمجھ رہے مس ثنا ایک جادو کا کام کرتی ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو پہلے سیٹسفائی نہیں تھے یا اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے, اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پا رہے تھے, تو آپ نے ان کی اس طرح سے ہیلپ کی کہ اب وہ بڑے آسانی سے اپنی بیٹی کا ڈریس بنا سکتی ہیں, اینڈ شی از فلی سیٹسفائیڈ ناؤ. اور تھینک یو سو مچ مس ثنا, آپ سے بات چیت کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دوسرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی سے اسٹف جو ہے نیا منگانے کی کوشش نہ کروں. گریٹ. جو ان کی دوپٹیز ہیں یا ان کی مدرس کے پرانے کپڑے ہیں, ہم ان کو ری سائیکلنگ کریں. درست. آج کے ہمارے فیشن کے حساب سے ہم لوگ شلوار قمیضیں یا لہنگے جو بھی ہیں, شالز ہیں, ان کو پلس کر کے ہم لوگ فراکس جو بھی چل رہا ہے اس زمانے کے حساب سے ان کو ایسا بنا کے کرتے ہیں کہ وہ بیفور اینڈ آفٹر ٹوٹلی ڈفرنٹ. دیٹس ونڈرفل, دیٹس ونڈرفل. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب ہم اپنے ریسورسز کے اندر رہ کر کریٹیوٹی کر رہے ہیں تو مس ثنا اور کاریتاس یہاں پہ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کریٹیوٹی کیسے لانی ہے اور چیزوں کو کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. دیٹس ونڈرفل. بہت خوشی ہوئی آپ سے مس ثنا مل کر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم تو تھا ہی, لیکن یہ موقع دیا کہ میرا میسیج آگے اور لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی آئیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے کریں اور اپنی چیزوں کو استعمال کر سکے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, اسپیشلی جن کی 3-4 بچیاں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس دور میں, کووڈ کے دور میں, کہ وہ اپنے ایکسپینس پورے کر سکیں. درست, بالکل. وہ اپنے کپڑوں کو بھی, جیسے ہماری لیڈی تھی کہ ان کی وہ شرٹ جل گئی, وہ کافی عرصے سے ایسے ہی پڑی تھی, لیکن ہم نے یہاں بھی اسے یوٹیلائز کر کے ان کی بیٹی کا پورا ڈریس اسی میں انہیں کے ڈریس میں بنا دیا. صحیح. تو اسی طرح ہے کہ وہ کر سکتی ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. صحیح, زبردست. تو ویورز میرے پاس بھی بہت سارے میرے فراکس ہیں جو جل چکے ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے بات کی وجہ سے ضائع ہو گئے, تو آئی ول ڈیفینیٹلی میں آپ سے رابطہ کروں گی تاکہ میرے کپڑے بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو سو مچ مس ثنا. ضرور.
व्यूवर्स हमारे साथ इस वक्त मिस पूनम हैं और ये यहाँ पर बहुत सारी खिदमात सर अंजाम देती हैं। आइए हम मिस पूनम से बात करते हैं। मिस पूनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मेरा नाम मिस पूनम है और मैं कारितास में तकरीबन 10-11 ईयर से हूँ। ओके। और मैं यहाँ पे वॉलंटियर भी हूँ और इसके साथ साथ मैं स्किल टीचर हूँ यहाँ पे और डिफरेंट खिदमात सर अंजाम देती हूँ। इसके अलावा मैं सेंट पॉल पैरिश में कोऑर्डिनेटर हूँ और टीचर ट्रेनर हूँ पूरे पैरिश लेवल पे। तो मिस पूनम, आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो कारितास में रहते हुए आपकी क्या खदमात, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपकी क्या स्पेशल ख़वातीन के लिए क्या खदमात हैं यहाँ पर? हाँ, ख़वातीन के लिए हमने वो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, छोटे पैमाने पे बिज़नेस करती हैं, हमने उनके लिए एक ग्रुप बनाया। जैसे कि आप देखते हैं कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती हैं और ना वो बाहर निकलती हैं। तो उनके लिए आपने देखा आजकल मीडिया का दौर है, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम फ़ोन के ज़रिए मीडिया के ज़रिए इसको फैलाएं उनके काम को। तो वो ख़वातीन जो घर में छोटे पैमाने पे काम करती हैं, उन्होंने क्या किया, हमने एक एंटरप्रेन्योर का ग्रुप बनाया और उसकी पिक्चर्स जो हैं वो डालती हैं, कुछ भी बनाती हैं, कैंडल, केक, ड्रेसेस। और इसके अलावा जब वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, सब हम शेयर करते हैं, तो उनका बिज़नेस फैलता है। इसके साथ साथ हमने उनके स्टॉल्स के लिए भी किया है कारितास ने मिलके। तो हम उनके लिए स्टॉल्स लगाएंगे ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो और वो अपने घर के अखराजात अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सकें। सही, ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर मिस पूनम से रब्ता कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं, कारितास से रब्ता कर सकते हैं। सो जितनी भी ख़वातीन जो भी कुछ काम कर रही हैं, हम उनके लिए बी द लाइट टेलीविज़न भी और कारितास भी आपकी मदद करेगा, आपको गाइड करेगा। थैंक यू सो मच मिस पूनम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। व्यूअर्स, हमारे साथ सिस्टर सुनीला हैं और हम इनसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर जो वर्कशॉप हो रही है, सिंध कमीशन यहाँ पर अपना स्टेटस बयान करेगा और जो वुमेन राइट्स के ऊपर बात हो रही है। आइए हम सिस्टर सुनीला से आज की वर्कशॉप के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सिस्टर सुनीला, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम हो रहा है, पहले उसके बारे में बताइए। जी, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने यहाँ कारितास ऑफिस में वुमेन के हवाले से ख़ास एक प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसमें हम वुमेंस की अवेयरनेस के हवाले में बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो आज यहाँ पर हमारी जो स्पीकर गेस्ट हैं वो मैडम नुज़त शीरी हैं, जो सिंध कमीशन एक पास हुआ है, उसमें उन्होंने ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात की है। तो उसी डिटेल को आज हम अपनी ख़वातीन के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कि इस मुल्क में रहते हुए, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ में अब तक कि हमारी ख़वातीन को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। Exactly. तो इन्हीं राइट्स के लिए, क्योंकि हमारी औरतों में इस अवेयर का बहुत फुकदान पाया जाता है, उनको अपने राइट्स का, अपने हकूक़ का अंदाज़ा नहीं कि ख़वातीन के अपने क्या हकूक़ हैं। तो उसी फुकदान को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने सर से बात की कि क्यों ना हम अपने ऑफिस में ख़वातीन की डेवलपमेंट के हवाले से, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें हम डिफरेंट औरतों को बुलाएं, जिसमें ना कि एक नस्ल एक मज़हब की हों, बल्कि मिक्स कम्युनिटी के लोग शामिल हों और उस अवेयरनेस को जाने, उससे आगाह हों कि एक ख़वातीन के इस माशरे में रहते हुए क्या राइट्स हैं। ठीक है, यानी आज का प्रोग्राम आपने अवेयरनेस सेशन किया है ताकि वुमेन को, अपने जो फीमेल हैं, ख़वातीन हैं, उनको अपने राइट्स का पता हो। जी बिल्कुल। आज का जो हमारा जो सेशन है यहाँ पर वुमेंस राइट, वुमेंस की अवेयरनेस के लिए रखा गया है। ग्रेट। सिस्टर सुनीला, आप क्या समझते हैं, अवेयरनेस तो एक तरफ, लेकिन आप लोग जो हमारे लीडर्स हैं, वो क्या समझते हैं कि जो हमारी वुमेन है वो जनरली वो किन किन तकालीफ से गुजर रही है, या उसके क्या क्या राइट्स हैं जो उसको नहीं मिल रहे? एक्चुअली राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तानी ख़वातीन क्या सफ़र कर रही हैं? बिल्कुल, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारी जो बेटियां ख़ास तौर पे आज
کل جو یہ ایک فورس کنورژن کا چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کاروبار کا اتنا فقدان ہے, ہمیں کرسچن کہہ کر, مسیح کہہ کر, یا پھر جو کامنلی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں یا اور بھی دیگر ورڈ یوز کرتے ہیں, وہ میں نہیں یوز کرنا چاہ رہی. لیکن چونکہ پہلے سے کافی اویئرنیس آ چکی ہے, ہمارے بھی لوگ کافی تبدیل ہو چکے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں بھی ابھی بھی کمی ہے. وہ کمی یہ کہ ہماری خواتین کو کچھ ہمارے اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں, جو میں کہوں گی کہ ہمارے ہی مرد حضرات, وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہماری خواتین باہر جائیں یا کچھ اس طرح کے ایونٹ, اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کریں. ان چیزوں میں ان پہ بہت پابندیاں کی جاتی ہیں کہ یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا. لیکن جب بات بچوں کی آ جاتی ہے, کاروبار کی آ جاتی ہے, تو آج کل سخت محنت کرتی ہیں ہماری خواتین. وہ باہر بنگلورز میں جاتی ہیں ڈومیسٹک ورک کے لیے. تب میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے مردوں کو تب نظر نہیں آتا کہ ہم دوسرے گھروں میں جا کر وہ ان کے برتن دھوتی ہیں, صفائی کرتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج کل اتنی اویئر آ چکی ہے دنیا میں, جیسے دوسری خواتین وہ اتنی ترقی کر چکی ہیں, اس کی نسبت ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی کی خواتین ابھی بھی پیچھے ہیں. جبکہ ہمارے پاس بھی اب بہت سارے وسائل ہیں, لیکن ہمارے کچھ کمیوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ہی گھر کے مرد حضرات ہیں, وہ اپنی خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو جاب کا بہت ایشو ہے, ہماری خواتین, ہماری بیٹیاں اچھی جاب نہیں کر پاتی. صحیح. تو کیونکہ کچھ معاشرے کا بہت ایشو ہے جی, حالات صحیح نہیں ہیں. حالات آپ کیونکہ آج کل جو چل رہا ہے, صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو پتہ نہیں کس حال میں ہم واپس آئیں اور نہ بھی آئیں. بالکل صحیح بات ہے. عدم تحفظ کا برے طریقے سے آج کی عورت شکار ہے, اور مائنورٹی کی عورت کی تو آپ بات ہی مت کیجیے, کیونکہ مائنورٹی کی عورت کو تو واقعی نہیں پتا کہ ابھی وہ جا رہی ہے شام کو عزت سے گھر واپس آتی ہے کہ نہیں آتی. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم گھر سے اپنے طور پہ کام کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں کیونکہ زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس نیوز بھی آج, اس میں زیادہ تر کرسچنز خواتین, کرسچنز بچیوں کا, چھوٹی بچیاں, اس میں ایج نہیں دیکھی جاتی, بوڑھی ہے, جوان ہے, چھوٹی ایج کی ہے, ہر طرح کی ایج کے بچوں کے ساتھ وہ فلرٹ کیا جاتا ہے یا پھر ہراسمنٹ کی جاتی ہے. تو میں اس بارے میں ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان کرسچن کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے اویئرنیس سیشن وغیرہ یا پھر اس طرح کے ایونٹ کروانے چاہیے, جس میں ہماری بچوں کی سیفٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. اور اس طرح کے قانون یا اس طرح کا بل پاس کروانا چاہیے جس میں ہمارے پاس رائٹ ہو, اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. عموماً ہماری آوازوں کو دبانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے کو اپنایا جاتا ہے, جس سے ہم ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنی آواز جو ہے حکومت تک نہیں پہنچا سکتے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور اس طرح کا کچھ لاہے عمل بنائیں جس میں منورٹی کو حق ہو, ہم خواتین کو, ہم نوجوانوں کو, لڑکیوں کو بھی حق ہو کہ ہم اپنی آواز ڈائریکٹ اعلیٰ حکومت تک پہنچا سکیں, بجائے یہ کہ ہماری آوازوں کو دبایا جائے. اگر دبایا بھی جائے تو ہمیں اس پہ بھی رائٹ ہو, ہم باقاعدہ نام لے کر بتائیں کہ یہ انسان, یہ شخص کیوں ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. صحیح. سسٹر سنیلا, بی دا لائٹ ٹیلی ویژن اس سارے زمرے میں بہت زیادہ کاوشیں, ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. پورا بی دا لائٹ ٹیلی ویژن پاکستان اور پورے آل اوور دا ورلڈ ہم کام کر رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے, بلکہ ہیومن رائٹس کے لیے, اور ہر کسی کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ بلز کی بات کر رہے ہیں, ہماری ٹیمز نہ صرف کوریج میں ساتھ ہیں بلکہ لابنگ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں پر نہ صرف نظر بنائے رکھیں بلکہ وہاں تک, ایوانوں تک آپ کی آواز پہنچائیں, کیونکہ یہ ہم سب کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف مائنورٹی کی خواتین سفر کر رہی ہیں بلکہ تمام اقوام کی خواتین, ہر پاکستانی عورت جو ہے وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سسٹر. میں امید رکھتی ہوں کہ ہمارا یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ ضرور ہماری باتوں کو آگے اس عوام تک, ان لوگوں تک پہنچائے گی, اور میں امید کرتی ہوں کہ ضرور ہماری آواز کو سنا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. اور میں اس بات کے لیے بالکل ہوپ رکھتی ہوں کہ خداوند آپ کو توفیق دے تاکہ ہم اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بچا سکیں, اس برے معاشرے سے ہم نکل کر ایک اچھی ترقی یافتہ زندگی گزارنے والے ہو سکیں. بہت شکریہ بیٹی ہے. گاڈ بلیس یو. promotion of
social, economic, political and legal rights of women. یہ بنایا گیا ہے کہ عورتوں کی سماجی, معاشی اور سیاسی اور لیگل رائٹس کے فروغ کے لیے عورتوں کے بنایا گیا ادارہ. لیکن اس کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت ہم پروموٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں عورتوں کے سیاسی, سماجی اور لیگل رائٹس کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے, اور جو ہم نے انٹرنیشنل کنونشن, ٹریٹیز اور کانوینٹ ہم نے جو سائن کیے ہیں, ریٹیفائی کیے ہیں, انکلوڈنگ سیڈا. سیڈا آپ لوگوں کو کتنوں کو پتہ ہے کہ معاہدہ ہے جو پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس نے سب سے پہلے سیڈا ایگریمنٹ کو سائن کیا اور اس کو ریٹیفائی کیا, توثیق کی اس کی. کتنے لوگ جانتے ہیں سیڈا؟ سیڈا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے, UN کے تحت بنتا ہے نا, یونائٹڈ نیشن کے تحت. اس میں وہ تمام ملک شامل ہوتے ہیں. قانون ہے کہ جو کہتا ہے کہ عورتوں کے خلاف تمام ہر قسم کے صنفی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے یہ معاہدہ بنایا گیا, اور جو ممالک اس کا سائن کریں گے, دستخط کریں گے اور جو اس کی توثیق کریں گے وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہر 2 سال میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں جمع کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ NGO گئی تھی, انہوں نے ہمارے ملک کو بدنام کر دیا, اس لیے ہم 145 پہ آ گئے. یہ بات کبھی کبھی آپ سنتی ہوں گی نا کہ ہمارا ملک 145 نمبر پہ ہے, ہمارا ملک آخری سے نیچے سے 5ویں نمبر پہ ہے. وہ یہ ہو جائے. لیکن اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے, اس قانون کے تحت اس کی جو کنونشن ہے اس کی 30 شقیں ہیں, جس میں سے 16 شقیں جو ہے وہ عورتوں کے مختلف مسائل کا احاطہ کرتی ہیں. مسائل ایشوز کو کہیں گے ہم, جیسے صحت, تعلیم, موبلٹی, ایجوکیشن, تعلیم, صحت, سیاسی عمل میں شمولیت, ان کی شادی, ان کا پسند ناپسند کہ وہ کون سی جاب کریں گی نہیں کریں گی. انہیں 16 پوائنٹ کو لے کے ملکوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اس کو عورتوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے یہ سب اقدامات کریں گے. جو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن بنا ہے, اس سے پہلے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہمارے یہاں سب سے پہلے بنا, اور ان کمیشنوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کیے ہیں عورتوں کے لیے وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس میں سماجی طور پہ ہم دیکھیں, سیاسی طور پہ دیکھیں, معاشی طور پہ, یہ جو آپ بتا رہی تھیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی سب سے زیادہ عورتیں سفر کر رہی ہیں. کہ موبلٹی کا مسئلہ ان کا وہ ہو گیا ہے, انہوں نے چھانٹی کی تو انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کو نکال دیا, اور کہتے ہیں ان کو تو آتا ہی نہیں ہے, ان کو تو نیٹ کا استعمال ہی نہیں آتا, یہ ڈیجیٹل اس پہ ایکسیس ہی نہیں ہے ان کے پاس. ابھی ویکسینیشن کا ہوا تو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے سندھ میں ایکسپو سینٹر میں ایک بوتھ بنوایا ہے کہ کسی شناخت کے ساتھ جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے وہی جا کے بیچارہ وہی لگوا پا رہا تھا نا ویکسین. تو میں نے ان سے کہا کہ یعنی کہ جن کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے, شناخت کیا کہ ID کارڈ نہیں بنا, ان کے نام کی سم نہیں ہے ٹیلی فون کے نام کی, ان کا پاسپورٹ نہیں بنا, تو کیا وہ مر جائیں اس کرونا کی بیماری سے؟ تو پھر انہوں نے سنا اور ہم نے کہا ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پھر آنے والے وقت میں انڈکٹ کر لیا جائے گا نیشنل ڈیٹا بیس میں. تو اس کو مانا گیا ہے, اور وہ تمام خواتین و حضرات
جن کی کوئی شناخت نہیں تھی جن کے پاس, ان کو بھی ان کا اندراج اس طرح ہو رہا ہے کہ بائیو میٹرک کے ذریعے. ہم نے تو کہا تھا کہ سب لسٹ تیار کر لیں, ان کا پتہ, قریب گھر کیا ہے, نام کیا ہے, اور پھر کمیشن ان سے رابطہ کر کے آپ کے یہاں اندراج کروائے گا. لیکن وہ لوگ بہت زیادہ سینسیبل ہیں, انہوں نے بائیو میٹرک وہاں رکھا ہے. کوئی بھی آپ اپنے پڑوسی کو کسی کو بھی لے کے جائیں جس کا شناختی کارڈ ہے, اور آپ اپنا ایک تو پتہ, نام سب لکھنے جہاں رہ رہی ہیں, ساتھ میں وہ بائیو میٹرک کر دیں, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا اندراج ہو جائے گا حکومت کے اس کے اندر, تاکہ آگے آپ کا شناختی کارڈ بننے میں آسانی ہوگی. اور اب تو نادرا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی عورت جائے گی شناختی کارڈ بنوانے, اور وہ اگر نہیں چاہ رہی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام یا اس کے شوہر کا نام لگے, تو وہ کہے گی, اس کی کہنے ہی سے اس کا نام ہو, جو وہ چاہے گی وہ نام رکھا جائے گا اس کے پاس, بنا کسی باپ اور شوہر کے نام کے نا. تو یہ کیا ایک انہوں نے کہا جلد از جلد یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کا شناختی کارڈ لائیں اور اس کا لائیں, آپ اپنی شناخت کے لیے خود اندراج کروا سکتے ہیں, اس فارم کو جا کے فل کر سکتے ہیں. تو یہ کافی سہولت ہوئی ہے. تو کمیشن یہ کام کرتا ہے, ہم یہ مسائل کو اٹھاتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ہمارا پریامبل ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پروموشن کے لیے بنائے گئے ہیں, اور آئین پاکستان جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت, مرد, ہندو, مسلم سب کو برابری سے دیکھ رہا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں نظر آتا. ہم لاز کو ریویو کرتے ہیں, ہمارا ایک مینڈیٹ ہے کہ جتنی پالیسیز اور لا بنے ہیں ان کو جینڈر لینس سے ہمیں دیکھنا ہے, اور پھر ہم اداروں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ آیا وہ جو امپلیمنٹیشن کا میکینزم ہے انہوں نے صحیح بنائے ہیں کہ نہیں. جو مین ایشوز اٹھائے ہیں اس میں ایک تو تشدد کا عورتوں کے اوپر وہ ہم نے اٹھایا ہے, دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جانا چاہیے جو ہو رہے ہیں, جو اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ایک ہم نے تعلیم کا شعبہ عورتوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. ایک ہم ہیلتھ دیکھیں, اگر صحت ٹھیک نہیں ہے ایک عورت کی اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے قریبی ہسپتال میں مفت میں علاج ہو سکتا ہے, وہ جائے اور اپنا علاج کروائے, تو پھر ظاہر ہے جب صحت خراب ہوگی تو وہ کام کیسے کرے گی, پھر وہ لڑے گی, بد مزاج ہوگی, وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پائے گی. تو ہم نے یہ ایک ہیلتھ کا, وومن اینڈ ہیلتھ کا ایشو اٹھایا ہے. اور ایک ہمارا ایشو جس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ہے وومن سیاسی عمل میں عورتوں کی شمولیت. ہم کہہ رہے ہیں جب تک یونین کونسل سے لے کے سینٹ تک اگر عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی اور وہ سیاسی عمل میں یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں جوڑتی ہیں یا وہ ووٹ الیکشن میں نہیں ڈالتی ہیں, تو اس سے بھی ان کے مسائل حل ہونے میں مدد ملے گی. اگر وہ ووٹ ڈالیں گی, ووٹر لسٹ میں اپنا نام اندراج کرائیں گی, کوئی الیکشن میں حصہ لے لیں گی, کھڑی ہو سکتی ہے. ہر عورت ہر سیٹ پہ کھڑی ہو سکتی ہے, جنرل سیٹ پہ. اس میں یہ نہیں ہے, وہ عورتوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو ہر سیٹ پہ کھڑی ہو سکتی ہے. مخصوص نشستیں تو اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ اگر وہ اس میں بھی نہ آئے تو کسی نہ کسی طرح ان کی نمائندگی ہو, اور اس کے لیے بہت اداروں نے جدوجہد کی ہے. ہم جب وومن موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, جس کی وجہ سے پہلے تو 33% دیا گیا تھا, ابھی وہ کم ہو گیا ہے. لیکن آپ جیسی بہنوں کو آواز اٹھانا پڑے گی کہ لوکل گورنمنٹ میں جو پرانا سسٹم تھا جس میں عورتیں ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے جیت کے آئی تھیں, وہ سسٹم بنایا جائے تاکہ آپ بھی سیاسی عمل میں مکمل طور پہ حصہ لیں, اور علاقے کی سطح سے لے کے آپ بھی سینٹ الیکشن لڑ سکتی ہیں. تو یہ ہم سیاسی عمل میں شمولیت کی بات کرتے ہیں. ہمارے ادارے کو بنے ہوئے اب 4 سال ہو گئے.
بیوروکریسی کی نظر میں یہ 4 سال کچھ نہیں ہوتا. ایک ادارہ کم از کم 10-15 سال میں جا کے بیسک بنتا ہے. لیکن کیونکہ تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہوا تھا, محنت کی ہوئی تھی, تو وہ ہمارے کام آئی. کیونکہ میں سرکار میں بھی کام کیے ہوئے تھی, اور جب سے الیکٹ ہو کے آئی ہوں اس وقت سے ایک تو ہم نے سیکھا اپنے پچھلے 30 سال کے کام سے کہ جب تک آپ ٹیم بنا کے کام نہیں کریں گے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور دوسرے آپ لوگوں کو جوڑیں. تو ہم نے اپنی کریڈیبلٹی ان 4 سالوں میں اس طرح بنائی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے فروغ دیا ہے. جیسے آپ کا ادارہ ہے, ہم نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. وہ چاہے ہم نے جو ہماری کمیٹیاں بنائی ہیں ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے ان کا حصہ بنایا ہے, یا آپ کے ساتھ ہم نے سائن کیا جیسے اکنامک امپاورمنٹ آف وومن کے حوالے سے, تو آپ کو فنڈ ملیں گے اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ ہم نے دیکھا ہے, ہماری ریکمنڈیشن ہے, آپ اس کو فلفل کر دیں, اور کمیشن کا لوگو اور کمیشن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, لا کمیٹی, وہ پورا اس کا جائزہ لیتی ہے, بھلے وہ 2 دن میں ہو 1 دن میں ہو, وہ سب ایک نقطہ اس کا غور کر کے اس میں پھر تجاویز بھی کرتی ہیں, اور پھر ہماری ایک لیگل ایکسپرٹ کمیٹی ہے, اس کو پیش کر دی جاتی ہیں. وہاں سے جو ریکمنڈیشن فائنل ہو کے آتی ہیں وہ کمیشن کا ریکمنڈیشن ہوتی ہیں. یعنی کہ سب کی مشاورت سے جو تجاویز سامنے آتی ہیں ترامیم کے لیے کسی قانون میں, اور ہمیں جینڈر لینس سے ان قوانین کو دیکھنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے دیکھنا ہے, تو اس طرح وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آپ جیسے خواتین کو ہم نے اونرشپ دی ہے اپنے کمیشن کی. جتنی بھی خواتین جڑتی ہیں, اگر ان کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو حل کرنے کی ان کی مدد کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ آپ سمجھتے ہیں. لوگ زیادہ تر دن میں ہم کوئی 28 اضلاع تک پہنچ چکے ہیں. اس وقت ہم نے کوئی 120 کیسز اپنے دور پہ اٹھائے, جہاں ابھی لوگ کہتے ہیں نا شیریں ڈوبنے کا کیس آیا آپ نے بھی, بھائی جہاں حکومت پہنچ گئی وزیر اعلیٰ اور سیاسی جماعتوں کا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا, اور وہ ہم پبلک نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ساری سندھ میں مخالفتیں اور اختلاف اور بری طرح سے کرٹیکل تو سب ہے, لیکن کوئی یہ بھی بتاتا ہے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح حل کرتے ہیں. یہ کمیشن کرتا ہے ہمارا کمیشن. ہمارے کمیشن نے کبھی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہ کوشش کی آپ سب کے ساتھ مل کے کہ ہم ان متعلقہ اہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو پھر وہ سنتے بھی ہیں ہماری بات. آج ہماری کریڈیبلٹی بنی ہے کیونکہ ہم خاموشی سے پروفیشنل رپورٹ ان کو سبمٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہم ٹائم بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوا, آپ اس کو کریں, تو پھر وہ کرتے ہیں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.